بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عزیز ہے اور آج کے ہمارے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جسوندر ملہوترا۔ آ، بھائی جو ہے ہمارے ایس ڈی او ہے واپڈا کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سوشل سیکٹر میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ایک جو چیز ان کی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ جب بھی رمضان ہوتا ہے تو رمضان میں جو ہمارے سکھ کمیونٹی ہے، اور تو یہ رمضان میں پشاور میں بہت جگہ پہ وہ افطاری تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، اور جسوندر بھائی بھی انہیں میں ایک جو بالکل والنٹیئر ہے جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹروڈکشن سے زیادہ اب ہم آپ سے پوچھیں گے جسوندر ملہوترا، ہو از جسوندر ملہوترا؟ جی آپ نے تو کافی زیادہ تعارف کر دیا، بہت زیادہ بول دیا۔ میرا نام انجینئر جسوندر کمار ملہوترا ہے، اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں بیکورڈ ایریا سے بنیر سے پیر بابا سے میرا تعلق ہے بیسکلی، اور اب میں پشاور میں سیٹلڈ ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہاں، میں واپڈا سے ابھی تعلق رکھتا ہوں، میں ایس ڈی او واپڈا نیلم جیلم ڈیم میں کام کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں سابقہ یوتھ منسٹر مائنارٹی تھا پرونشل یوتھ اسمبلی، اور کافی اچھے کام سکھ کمیونٹی نے بھی کیے اور تمام انسانیت کے لیے ہم نے کبھی کیے ہیں۔ تو رمضان کی بات آپ نے کی، رمضان اس دفعہ ہم سے محسوس ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں بہت سے سکھ بھائی، وہ ہمیشہ کی طرح وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس دفعہ نہیں ہو سکا، لیکن ہر سال بہت سے ہم افطاریز کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کچھ جگہوں میں ہوئی ہیں ڈائریکٹلی، مطلب جس طرح کہ ہم حسن عبدال کی بات کریں یا ننکانہ صاحب کی بات کریں، تو جو روڈز پہ گاڑیاں جاتی ہیں ان کو افطاری ابھی بھی سکھ بھائیوں نے دیے، لیکن یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس دفعہ نہیں ہو سکا۔ تو ہم مطلب بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے، اقلیت ہمیں کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تو اقلیت نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو پاکستانی سٹیزن شپ، مطلب پاکستانی سٹیزن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہیں ہم پاکستانی سٹیزن ہی ہیں۔ تو ہمارا مطلب یہ ایکولی، ہم اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم افطاری کسی کو کروا رہے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے جو تعارف کروایا بہت ہے میرے لیے، تھینک یو۔ شکریہ جسوندر ملہوترا۔ تو ابھی جو آپ کی ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں، آپ کا جو ایجوکیشن کام ہے، وہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق بنیر سے ہے، سو بنیر سے جو ایجوکیشن کا سفر شروع ہوا وہ آپ ہمارے صحیح۔ ساتھ شیئر کر سکتے بنیر سے ہمارا جو چھوٹا سا گاؤں ہے پیر بابا، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہاں کی ایک اسکول اسکا پبلک اسکول میں نے اسٹارٹ جو بیسک کلاسز ہیں میں نے وہاں سے ہی اپنی میٹرک وہاں سے ہی کی ہے۔ تو میرا ایکسپیرینس وہاں پہ یہ رہا کہ جو ہمارے ساتھ جو میرے اسٹوڈنٹس فرینڈ تھے اور میرے جو کولیگس تھے وہ کافی اچھے تھے، مطلب ایک بہت اچھا وقت ہم نے گزارا ہے وہاں پہ۔ مطلب ہمیں تو چلو مائنارٹی سمجھا جاتا ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایک طبقے کے حساب سے ہم کافی کم ہے، سکھ طبقہ جو ہے کمیونٹی وہ کافی کم ہے، تو ہم بنیر کے چھوٹے سے گاؤں میں اتنے کم رہتے ہوئے پھر بھی ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اچھے فرینڈ تھے، ہمیں کبھی انہوں نے ریلائز ہی نہیں کیا کہ ہم کم ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے، ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے پاکستان کا، کہ ہمیں انہوں نے اپنے ایکول ہی سمجھا ہے۔ اسکول میں ہم نے ایک بہت اچھا وقت گزارا، ہمارے جو اسلامیات کی کلاس ہوتی تھی، ہمارے جو اسلامیات کے پیپر ہوتے تھے، اس میں ہمیشہ ہمارے لوگ ہی ٹاپ کرتے تھے، وہ سکھ کمیونٹی کے ہو یا ہندو کمیونٹی کے، وہی ٹاپ کرتے تھے، میکسیمم 95% ہم ہی ٹاپ کرتے تھے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور ان کو بھی ایک ریلائز ہوتا تھا کہ یار ہم ایز اے مسلم ہو کے پھر بھی ان سے کم نمبر لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسلامیات کو زیادہ توجہ دیتے تھے، وہ اس کو ایزی لیتے تھے کہ یہ آسان سبجیکٹ ہے، ہمارا ریلیجن ہے، ہم ایزیلی اس میں زیادہ نمبر لیں گے، لیکن نہیں، ہم محنت زیادہ کرتے تھے، اس میں اور زیادہ کرتے تھے، تو ہم ہمیشہ ٹاپ رہتے تھے۔ تو یہ بہت ایک اچھا وقت ہمارا تھا گاؤں میں، کیونکہ ہماری عبادت گاہیں بھی ادھر ہیں، اور ہمارے اسکول بھی ادھر، اسکول میں ایک دوسرا سسٹم یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے اسکول میں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسلامیات کی جگہ جو ہمارے اپنے ریلیجن کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے 2-3 سوال پوچھ کے، جو ان کو آتے تھے وہ پوچھ کے ہمیں اس میں ہی فل مارکس دے دیے جاتے تھے، جو کہ ایک بہت پلس پوائنٹ ایک گاؤں میں ہوتے ہوئے۔ تو بہت اچھا وقت گزرا میری میٹرک تک اپنے گاؤں میں۔ تو میٹرک کے بعد، تھینکس فار شیئرنگ آل دیز تھنگز، جو میٹرک کے بعد آپ کا جو سفر ہے
وہ کیسے رہا؟ تو گاؤں سے ہو کے آیا آپ نے وہ گریجویشن اور ساری چیزیں گاؤں میں کی یا آپ نے پشاور میں کی یا کسی اور سٹی میں آپ نے کی؟ میٹرک کے بعد جب میٹرک ہم نے کر لیا تو ان دنوں حالات بھی خراب تھے، 2009-10 کے ٹائم تھا جو کہ آلریڈی سوات میں کافی حالات خراب تھے. تو ہماری بھی جس طرح کرونا میں ابھی ان اسٹوڈنٹس کو 9 کے جو مارکس ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں میٹرک میں 10 میں، تو اسی طرح ہمارے بھی جو 9th میں مارکس تھے تو آئی ڈی پیز ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ مارکس ایڈ ہو گئے تھے. تو 10 والا رزلٹ تھا وہ نہیں ہوا تھا، 9th والے مارکس ایڈ ہو کے ہمارے میٹرک کے مارکس آ گئے تھے. تو اس کے بعد حالات بھی خراب ہو گئے تھے اینڈ میرے والد صاحب آلریڈی فوت ہو چکے ہیں 1999 میں. تو پھر 2009 میں جب میں نے میٹرک کر لیا تو 2010 میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا پشاور میں، گورنمنٹ کالج پشاور میں. وہاں پہ میرا جب ایڈمیشن ہوا تو میرا ایک بھائی آلریڈی ادھر ہی تھا، ایڈورڈس کالج پشاور میں اس ٹائم تھے. اس ایڈورڈس کالج پشاور سے آئی ایم ایس میں تھا، آئی ایم اسٹڈیز میں تھے اس ٹائم. اینڈ میری ایک سسٹر ادھر نشتر آباد میں جو ایل ایچ یو والا سینٹر ہے ٹریننگ، ادھر وہ پڑھ رہی تھی. تو پھر حالات آلریڈی خراب تھے، میرا بھی ادھر آلریڈی یہ ہو گیا ایڈمیشنس. تو پھر ہم نے یہ 2-3 ماہ بعد آئی ڈی پیز ہونے کے بعد ہم نے شفٹنگ کر لی پشاور. اور وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا لیکن ہم نے شفٹ کر لیا، پشاور شفٹ ہو گئے. اینڈ دین میں نے اسٹڈی کنٹینیو کی گورنمنٹ کالج پشاور میں، جو کہ ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، مطلب جتنا بھی میں اس کی تعریف کروں تو کم ہے. ایک اچھا گورنمنٹ ادارہ ہے. وہاں پہ میں نے پری انجینئرنگس 2 سال اچھے گزارے اور میں نے کافی اچھے نمبر لیے اور وہاں سے ہی میں نے انٹری ٹیسٹ میں 26 پوزیشن حاصل کی گورنمنٹ کالج واہ! پشاور سے ہی. اینڈ دین میرا یو ٹی پشاور میں اوپن میرٹ پہ ہی میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں. اینڈ پھر میں نے یو ٹی پشاور سے کنٹینیو کیا 4 سال، اور 4 سال میں نے یو ٹی پشاور میں گزارے، جس میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی میری ملاقاتیں ہوئیں. اور ایم وائی او جو ہے موٹیویٹڈ یوتھ آرگنائزیشن، یہاں پہ بھی ہم آئے اور بھی بہت سے آرگنائزیشنز بھی ہم نے جوائن کی. اور بہت سے ہم پھر یہ والنٹرزم جو ہے یہ بھی وہاں سے ہی اسٹارٹ ہوا یو ٹی پشاور سے. جب میں 2 سال یو ٹی پشاور میں نے گزارے، آفٹر دس جب میں دیکھتا رہا، میں نے کوشش کی کہ میں بھی آؤں آگے فرنٹ پہ، اور اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے تو تیسرے سال میں اپنی یو ٹی پشاور میں والنٹرزم کی طرف آیا اور مختلف اداروں کو جوائن کیا، مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف ورکشاپ، ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کرتا رہا. تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے 4 سال بڑے اچھے گزارے یو ٹی پشاور میں. اینڈ میں پھر 2015 میں گریجویٹ ہوا یو ٹی پشاور سے ہی. اچھا، ابھی ہمارے ساتھ ذوالنورین حیدر نے آپ کے لیے ایک میسج جوڑا ہے. ست سری اکال جس بھائی، گڈ ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم. ست سری اکال ذوالقرنین بھائی، جو اور یہ تو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ملے ہوئے تھے وہاں پہ. یہ تو اچھا ہم بھی ان کو کافی مس کرتے ہیں، اپنے تمام پرانے اپنے دوستوں کو مس یو ٹو. اچھا، ابھی جو ایجوکیشن کے بعد آپ کا جو سفر ہے، جو آپ نے سوشل ایکٹیویٹی شروع کی، اس کے بارے میں تھوڑا آپ شیئر کرنا چاہو گے؟ سوشل ایکٹیویٹیز یہ تھی کہ ہم نے جب میں نے پروونشل یوتھ اسمبلی جوائن کی تو پروونشل یوتھ اسمبلی میں ایز اے یوتھ ایم پی اے سلیکٹ ہوا. ایز اے یوتھ ایم پی اے میں اپنے گاؤں سے سلیکٹ ہوا، بنیر سے. اور میں نے سٹارٹ میں ہی ورکشاپ سٹارٹ کر دی بنیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں. تو یہ ورکشاپ جب میں نے سٹارٹ کی اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ کیا تھا ہیلپنگ ہینڈز تھر پروجیکٹ، تھر پارکر کے جو 2014 میں تھا. 2014-15 میں بہت برے حالات تھے تھر پارکر میں، بچوں کی کافی زیادہ ڈیتھ ہو رہی تھی. تو ہم نے ایک پروجیکٹ کیا والنٹیئرلی، ہم نے پشاور میں، یو ٹی پشاور میں اور ڈفرینٹ جگہوں میں اپنی عبادت گاہوں میں 1-1 روپیہ کا ہم نے ایک سلوگن رکھا کہ 1 روپے بھی ہمیں کوئی دے گا تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو وہاں سے ہم نے ایک پروجیکٹ کا چھوٹا سا پروجیکٹ آغاز کیا، والنٹرزم. ہم گھومتے رہے ادھر، اپنی کلاسیں بھی لیتے رہے 1-1 روپے کے لیے بھی. تو ہم نے تقریباً 1,10,000 روپے ہم نے جمع کیے تھے، اور پھر تھر پارکر جا کے خود وزٹ کر کے وہاں ہی وہ 1,10,000 کا ہم نے 50 فیملیز میں وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا راشن، جو کہ ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ تھی میری سٹارٹ کی. اس کے بعد ہم والنٹرزم میں جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز جب بھی کچھ ہوا ہے، اس کے بعد یہ پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے لیے بھی ہم ایس ایس ڈی کمانڈوز جو تمام ہمارے آرمی ہے
اس کو ہم سلوٹ کرنے، اس کے لیے ہم نے، اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے لیے تبیرداری کے لیے ہم ہر جگہ پہنچتے تھے. ہر تبیر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اسپتال پہنچیں، ہم اسکولس پہنچیں. میں نے اسکولوں کا دورہ کیا ہے، اسکولس وزٹ کیے ہیں گورنمنٹ کے، کہ کہاں کہاں کمی ہے اس کے لیے ہم نے ٹرائی کی ہے. اپنی طرف سے ہمارے مطلب جتنی کوشش ہوتی تھی، جتنا ہمارا ریفرنس ہوتا تھا، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے کہ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو بیسک فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم نے مائنارٹی یوتھ کانفرنس کی. اس سے پہلے بنیر یوتھ کانفرنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بیکورڈ ایریا میں سب سے پہلے فرسٹ ٹائم پروونشل یوتھ اسمبلی نے بنیر یوتھ کانفرنس ہم نے کروائی، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ بنیر کی یوتھ والنٹیرزم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. ہم نے ان کو آگاہ کیا اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. پروونشل یوتھ اسمبلی بھی اور بھی ہمارے ساتھ ڈفرینٹ والنٹیرزم کے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہم نے ان کو مہیا کیے، اور وہ ایک کامیاب ہمارا یوتھ کانفرنس تھا، کافی کامیاب یوتھ کانفرنس تھا. آفٹر دس پھر ہم نے ایک مائنارٹی یوتھ کانفرنس کروایا پشاور نیشنل ہال میں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مائنارٹی یوتھ کانفرنس تھا، جس میں 600+ ہمارے پاس پارٹیسپینٹس تھے. اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے تھے، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ریلیجن سے تھے. اس میں ہمارے پاس تھے مسلم بھائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، بائی کمیونٹی بھی تھی. تمام کمیونٹیز، ہندو کمیونٹی، تمام کمیونٹیز اور ان کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ بھی موجود تھے. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا ہم نے ایک ایسا کام کیا، کیونکہ وہ سب کو ایک سیٹ پہ بٹھانا، ایک جگہ پہ بٹھانا بہت بڑی بات ہے. تو وہ اچیومنٹ کرنے کے بعد میں اس کے بعد پھر میری اپنی جو پرسنلز گورنمنٹ جاب کے لیے ہارڈ ورکنگ تھی، اور اس کے لیے اپنی تھوڑے سے معاملات تھے، میں اس وجہ سے بزی ہونے کے بعد پھر میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، اینڈ میری ایکٹیویٹیز یہاں پہ تھوڑی سی کم ہو گئی، رک گئی. لیکن اوور آل ہم نے اپنی طرف سے 100% آؤٹ پٹ دیا. اچھا، تو جسوندر بھائی، ابھی ہمارے پاس تقریباً 13 منٹس ہے، اور 13 منٹس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال جو ہے وہ ہم کور کریں. اوکے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے ایجوکیشن کے بعد جو آپ کا سفر ہے، اور خاص طور پر اگر آپ یہ رمضان ایکٹیویٹی میں جو آپ کی کمیونٹی یہاں پہ پاکستان میں کرتی ہے، انڈیڈ یو آر پارٹ آف دیٹ، یو آر پارٹ آف پاکستان. سو جو رمضان میں جو کمیونٹی جو یہ افطاری کے پروگرام کرتی ہے، اس کو اس کی فیلنگز اور اس کی انیشیٹو کے بارے میں آپ تھوڑا سا شیئر کریں گے؟ رمضان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، میرے بھائی ہیں پشاور میں بہت سارے. میں سٹارٹ میں جب پہلی رمضان افطاری تھی تو اس میں ہم نے خود الحرج میں ہم افطاری کرتے تھے لوگوں کے لیے، جب میں پروونشل یوتھ اسمبلی میں تھا. تو بہت اچھا لگتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کے لیے کام کرنا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، اور ہمارا جو ریلیجن ہے یا کوئی بھی ریلیجن ہے وہ انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. تو جو ابھی بھی میرے بردرز ہیں، جو میرے دوست ہیں کافی قریب ہیں، بابا جی کرپال، جتندر سنگھ جو پشاور ڈبگری میں رہتے ہیں، تو وہ ابھی بھی، بلبیر سنگھ ہے، یہ تمام لوگ ابھی بھی ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں. اور 30 دن جو ہمارا ایک لیڈر آپ جانتے بھی ہو، بابا چرنجیت سنگھ، جو کہ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں، 1-2 سال پہلے اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو وہ بھی بہت مطلب ہر ٹائم موجود ہوتے تھے. ہمیشہ کی طرح ہم پہلے سے پری پلان کرتے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ رمضان کے دنوں میں بہت سے لوگ، غریب لوگ بیچارے جو ہیں، وہ رمضان یا مسافر لوگ جو ہیں، ان کے لیے یہ چیز جو ہے انسانیت کا درس ہے. ہمیں اچھا ہی فیل ہوتا ہے، کیونکہ ایک اچھا کام میں ہر انسان کو اچھا ہی فیل ہوتا ہے. تو مطلب بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ افطاری میں ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں. تو کیونکہ ایک ہی انسان ہے تو بندے کو، دوسرے کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ایز اے پاکستانی ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہے. اگر ایک بات دوسری یہ ہے کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ ارتھ کوئک ہو، وہ ابھی جو کرونا وائرس کے حالات ہیں، ابھی بھی آپ جاؤ تو آپ ہر ملک میں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، وہ فری لنگر ہمارا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے 24 آورس. وہ کہیں پہ بھی نہیں روکتا. ہمارے جو گرودوارے ہیں ان میں 24 آور ہمارے یہ سسٹم ہے لنگر، جو 20 روپے سے شروع ہوا تھا. جو بابا گرو نانک دیو واو. جی جو ہمارے فرسٹ پراپٹ ہے، اس نے صرف 20 روپیز سے اسٹارٹ کیا تھا، اور آج 20 روپیز سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے لنگر خانے چلتے ہیں فری آف کاسٹ. اس میں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ
کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، سکھ ہو، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، فری ہو کہ آپ کھانا کھائیں. یہ ہماری جو ہے سسٹم اسٹارٹ ہوا تھا 15 سینچری سے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اچھا، تھینک یو فار شیئرنگ آل دیس تھنگس. ہوں. ابھی جب جاتے ہیں آپ کی جو کیریئر ہے، یہ جی. کیریئر کا سفر ہے آفٹر دا ایجوکیشن اینڈ سوشل ایکٹیویٹی، یہ پہلی جاب جو آپ کو ملی وہ کون سی جاب تھی، اور اس میں آپ کو کیا اسٹرگل جو ہے وہ جھیلنے پڑے؟ سب سے پہلی جاب تو جو مجھے ملی 2015 میں پرائیویٹ جاب ملی تھی ایز اے ٹرینی الیکٹریکل انجینئر اینڈ ایف ایف اسٹیل، جو حیات آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایف ایف اسٹیل ہے، وہاں پہ مجھے ٹرین الیکٹریکل انجینئر کی پوسٹ پہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو اسٹرگل یہ تھی کہ ایز اے انجینئرس پاکستان میں جابس کافی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جابس کریٹ نہیں کی جاتی اور انجینئرس ہر روز زیادہ ہو رہے ہیں، پروڈکشن زیادہ ہے اور وہاں پہ جو ہے جابس کریشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایز انجینئر میرے لیے کافی مشکلات تھی، لیکن میں نے سفر کا آغاز ایف ایف اسٹیل سے کیا ایز اے پرائیویٹ جاب. اینڈ آفٹر 6 منتھ پھر میں نے ریزائن اس لیے دیا کہ میں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا قرآن شریف اسمبلی کی، اور میں پولیٹیکل کیریئر، میری ایک سوچ تھی کہ میں پولیٹیکل کے سائڈ پہ جاؤں، لیکن فائنینشلی سپورٹ نہ ہوتے ہوئے اور اس وجہ سے پھر میں پولیٹیکل لے کر گیا اور میں نے ریزائن بھی کر دیا تھا اپنی جاب سے. یہ میری کافی زیادہ مطلب ایک مشکلات تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو بھی فرسٹ جاب ملے تو اس کو دوسری جاب جب تک نہیں ملی اس کو کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ریزائن نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ہماری یوتھ کے لیے، کیونکہ اس کے میں نے خود مطلب فیس کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور فیس نہ کرے. وہ آپ نے جو بات کی ہے، جو اگر آپ کو اپنا پہلا دوسری جاب نہ ملے تب تک یہ پہلی والی جاب کو آپ ریزائن نہیں کرنا، اس کو آپ تھوڑا سا بالکل. ایکسپلین کرنا چاہو گے؟ ہاں مطلب یہ کہ دیکھو میں نے پہلی جاب سے ریزائن کر دیا. اس ٹائم میں ایز اے یوتھ جذباتی تھا، یہ ہو گیا جذباتی تھا کہ میں نے پولیٹیکل کیریئر اپنا سنبھالنا ہے، اور یہ اس میں اتنی کافی زیادہ سیلری نہیں ہے پرائیویٹ جاب میں، اور یہ مشکلات ہی ہیں، جاب بھی زیادہ ہے، ڈیوٹی ٹائم بھی زیادہ ہے، ورک بھی زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، اور پیسے اتنے مجھے نہیں مل رہے اس کے. اینڈ دین میں نے پولیٹیکل مطلب وہ جاب چھوڑ کے تو پھر میں نے فیس ہی کیا تقریباً 1.5-2 سال میں نے کوئی جاب مجھے نہیں ملی اور میں فیس کرتا رہا. تو یہ ایک بہت مطلب میری لائف کے لیے بہت مشکل وقت تھا، ڈیفیکلٹ ٹائم تھا میرے لیے 2 سال، کہ میں نے کیسے گزارے اس 2 سال میں نے کیسے سروائیو کیا ہے اپنے اس گھر میں، اپنے اس ملک میں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جب تک آپ کو دوسری جاب نہیں ملی کبھی بھی آپ ریزائن نہ دیں. چلو شکریہ، تھینکس فار شیئرنگ دیٹ. جو دیں. آپ کا جو یہ پروفیشنل کیریئر ہے، ہاؤ ڈفرنٹ اٹ از بٹوین ہاؤ مچ ڈفرنٹ دیر از بٹوین a professional environment and social activities؟ ایکٹیویٹیز اور اس میں ڈفرینس مین یہ ہے کہ جب آپ ایک پروفیشنل اس میں آ جاتے ہو ڈپارٹمنٹ میں، جیسے کہ میں ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، پھر آپ کو وہ ٹائمنگ جو ہے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے ادارے کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ بہت سی چیزیں نہیں کر پاتے. آپ اگر کر بھی پاتے ہو تو جس طرح کہ آج کل تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہو تو ایک تصویر نکال کے فیس بک پہ دیتے ہو، تو وہ چیزیں اب نہیں کر سکتا میں. اب میں اگر کچھ کرتا بھی ہوں تو میں نے چھپ کے ہی کرنا ہے. اگر میں نے کوئی ڈونیشنز دینی ہے، میں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو میں چھپ کے سے کرتا ہوں. میری ایکٹیویٹیز آپ فیس بک پہ 2 سال پہلے کی دیکھو تو بہت زیادہ تھی. اب 2 سال میں میری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چھپ کے ہیں تو میری نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز آپ کی پھر نظر ہی نہیں آتی. تو مین وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایک ادارے میں چلے جاتے ہو پھر آپ اس ادارے کی رسپانسبلٹی بھی آپ پہ آ جاتی ہے، گھر کی رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہے. تو آپ تھوڑا سا والنٹیئر سے سائڈ پہ ہٹ کے، کیونکہ والنٹیئرزم میں پھر بہت سی چیزیں آپ کو مار دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ والنٹیئرزم کو آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دیتے بھی ہو تو پھر آپ نے ڈپارٹمنٹ کو ٹائم دینا ہے، ڈپارٹمنٹ کے بعد اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے. جب ان چیزوں کو ٹائم دینا ہے تو والنٹیئرزم کے لیے کافی کم ٹائم رہ جاتا ہے، جو کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کیریئر میں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، زندگی میں ایسا کوئی لمحہ جہاں پہ آپ سوچے اگر یہ کام میں اس طرح نہ کرتا ہے، اس طرح کرتا، so the thing would have been different for me؟ ہاں اگر میرا 2017 میں 2018 میں جب الیکشن تھے، تو اگر میرے پاس فائنینشلی میں اپنا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کسی سے لے کے اپلائی کر لیتا ایم پی ایم این اے سیٹ کے لیے،
تو میں یہ کر سکتا تھا کہ میں ایم این اے یا ایم پی اے بن سکتا تھا، جو کہ میں نہیں کر پایا۔ اچھا، اپنی اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلی جائے، کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ 5 منٹس ہے، میرے جتنے بھی بہن اور بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی اسپیشل میسج آپ دینا چاہتے ہو اس منتھ کے حوالے سے، یا پروفیشنل ورک کے حوالے، پروفیشنل انوائرمنٹ کے حوالے سے، یا سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے؟ مین بات یہ ہے کہ اب رمضان کا منتھ چل رہا ہے، آلریڈی کرونا وائرس کے حالات بھی بہت برے حالات چل رہے ہیں۔ میں اپنی یوتھ کو یہی پیغام دوں گا، اور اپنے پورے پاکستان، پوری دنیا کو یہ پیغام دوں گا کہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارا جتنا بھی بس چلتا ہے، ہم غریبوں کی جو ہے وہ مدد کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کی، جس کا آج کل کوئی کام نہیں چل رہا، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمیں اللہ اس ٹائم یہی چیز دکھا رہا ہے کہ یہ چیز ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھے، کیونکہ ابھی بھی میں پشاور سے آج میں پہنچا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ، تو پشاور میں دنیا نکلی ہوئی ہے کپڑے لینے کے لیے۔ کپڑے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو ہمیں کپڑے کیا ضرورت ہے؟ میں کپڑے میں بھی ہی کور ہو سکتا ہوں۔ تو میرے خیال میں ہماری جس بیوقوف قوم کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت سے عقل مند بھی اس ملک میں ہے، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، ہماری یوتھ کافی اچھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یوتھ ہماری اور بھی اویئر کرے اپنی قوم کو، اس پاکستانیوں کو، کیونکہ اس وبا سے ہم تب بچیں گے اگر ہم صرف یونٹی شو کریں گے، اور اگر ہم یونٹی شو کریں گے، اس کے بعد ہم ان غریبوں کی مدد کریں گے، تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے ہر ریلیجن یہی آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کرو۔ تو جب دوسرے کی مدد کرو، تاکہ ایسی مدد کرو تاکہ آپ سے یہ جو دوسرا ہاتھ ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے، ہم ایسی مدد کریں۔ کیونکہ آج کل جو فیس بک پہ مدد ہے، میں اس سے بھی تھوڑا سا اس لیے پریشان ہوں کہ بہت سے لوگ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، دوسرے کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چپکے سے ایک چیز دو، کوئی بات نہیں، فیس بک پہ آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ ایک اچھا کام کرو، اس ٹائم اس طرف ہم نہیں جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی، ہر چیز کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے اپنے رائٹ کے لیے، کیونکہ آج جو میں ہوں، جس پوسٹ پہ میں ہوں، میں نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے، میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، میں ہائی کورٹ پشاور تک گیا ہوں، میں نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ دھکا نہ کھائیں، تو آپ اپنے حق کے لیے آپ ضرور نکلیں۔ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ میرا رائٹ ہے، اپنے رائٹ کے لیے آپ ہائی کورٹ بھی جائیں، سپریم کورٹ بھی جائیں، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں، آپ کو اپنا رائٹ ملے گا۔ آپ کو اپنی محنت کرنی چاہیے۔